له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 اور 102 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک جو خباثت تھی کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر وہ جادو کے پیچھے ہو گئے تھے اور شیاطین کی پرستش میں لگ گئے تھے اور کفر و شرک کا ارتکاب کیا تھا. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ان واقعات کو بیان کر کے مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی دعوت دی ہے کہ اے مسلمانوں، کہیں تمہاری حالت اور تمہاری کیفیت بھی ان بنی اسرائیل کی طرح، ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جائے کہ جنہوں نے اللہ کے قوانین کو ٹھکرایا اور شیاطین کے احکامات پہ اور شیاطین کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے جادو، ٹونا ٹوٹکے، ان جیسی توہمات کے اندر وہ گرفتار ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مغضوب قوم جو ہے وہ شمار کی گئی. تو مسلمانوں کو عبرت و نصیحت کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ان آیات کا، ان واقعات کا جو ہے ذکر پروردگار عالم نے کیا ہے. گزشتہ آپ کے سامنے ماہ صفر المظفر کی مناسبت سے جو مسلمانوں کے جاہلانہ اور مشرکانہ توہمات باطلہ ہیں، خیالات فاسدہ ہیں، ان کا ذکر کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جادو، ٹونا، اوہام باطلہ، خیالات فاسدہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بیماری اتنی زیادہ مسلمانوں کے اندر بھی گھر کر چکی ہے کہ اس کا ازالہ بہت مشکل ہے. لوگ سنتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی ایمان اور عقیدگی کی کمزوری کی وجہ سے پھر اسی جانب جو ہے وہ جھک جاتے ہیں اور انہی چیزوں کے اندر وہ مشغول ہو جایا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2500 سال پہلے کا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو قومیں آباد تھی اس روئے زمین کے اوپر، ان قوموں کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو یہی جادو، یہی ٹوٹکا، یہی ٹونا وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا. مثلا پروردگار عالم نے سورہ نمل کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ پروردگار عالم نے جو تم کو نعمتیں دے رکھی ہیں، جو یہ باغ و بہار ہیں، یہ پھل اور فروٹ تمہارے سامنے درختوں کے اوپر بالکل جھکے ہوئے ہیں، یہ ندی نالے، یہ چشمے، یہ سب نعمتیں پروردگار عالم کی ہیں، اس کا جواباً تو یہ بنتا تھا فرض تمہارا کہ تم میری نبوت کو تسلیم کرو اور ایک خدائے وحدہ لا شریک له کی ذات کے اوپر ایمان لاؤ. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پروردگار عالم تم سے ان نعمتوں کو چھین لے گا، اللہ تم کو عذاب میں گرفتار کرے گا.
تو قوم نے جواب دیا کہ تم مجھ جیسے ایک آدمی ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ ہم اتنے لوگ ہیں خوشحال، ان میں سے کسی ایک کو اللہ اپنا نبی چن لیتا۔ قالوا انما انت من المسحرین، ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ایک مسحور ہو، تمہاری شخصیت ایسی ہے کہ جیسے کسی کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں بھی جادو کا وہ خیال موجود ہے۔ اور یہ قوم صالح وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ تصور آپ کو قرآن کی زبانی پڑھنے کو سننے کو ملتا ہے، جاننے کو، کہ انہوں نے کہا کہ انما انت من المسحرین، تم تو ایک مسحور شدہ شخص ہو، تم پہ جادو کر دیا گیا ہے، تم خواہ مخواہ کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے۔ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ٹھیک ہے کوئی نشانی لے کر کے آ جاؤ اگر تم واقعی میں اللہ کے سچے نبی ہو، تمہارا دعویٰ اگر سچا ہے، ہم تو تمہیں جادو اور جادو زدہ سمجھتے ہیں ہم تمہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کیا معجزہ چاہتے ہو، کون سی نشانی چاہتے ہو کہ جس کے بعد تم میری نبوت کو تسلیم کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے نا، اس پہاڑ کے اندر سے یہ پہاڑ شق ہو اور اس کے اندر سے ایک جو ہے پریگننٹ اونٹنی کا ظہور ہو جائے، ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو پہاڑ شق کر کے باہر نکالا، اور وہ اونٹنی گابھن تھی، پریگننٹ تھی، پیٹ میں اس کے بچہ تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن تمہارے لیے پینے کا پانی ہوگا اس کنویں سے، اور ایک دن جو ہے اونٹنی پانی پیے گی، لہٰذا یہ باری باری تم پانی پیو گے۔ جب یہ معجزہ ظاہر ہوا تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، لیکن بہت بڑی اکثریت ایسی بھی تھی کہ جو ابھی بھی خاموش تھی، ایمان تو نہیں لائی۔ کچھ دن تک وہ اللہ کے اس قول و قرار کے اوپر پابند رہے، صالح علیہ السلام کی بات کو مان لیا، لیکن ایک دن پروگرام بنا کر کے اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اب اللہ کا عذاب آیا، زمین شیک کر دی گئی، زلزلہ کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور ایک آواز آئی، اور اس آندھی طوفان نے اور اس جو ہے چیخ و پکار نے ان سب کو تہوبارہ کر دیا، تہس نہس کر دیا، اور سب کو پروردگار عالم نے عذاب کے اندر گرفتار کیا۔ تو صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ جادوگری اور جادو کا کانسیپٹ وہاں موجود تھا، اور شعوم بدفعلی لینا، کوئی چیز منحوس ہے، کوئی شخصیت کے اندر نحوست ہے، یہ خیال اس وقت بھی موجود تھا۔ قرآن مجید نے آیت نمبر 47 سورۃ النمل کے اندر اسی کا ذکر کیا، قالوا طیرنا بک وبمن معک قال انما طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ جب مصیبت آتی، پریشان ہوتے، تو کہتے قالوا طیرنا بک وبمن معک، او صالح ہم تو تیری ذات کو منحوس سمجھتے ہیں، اور جو تجھ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں اس کو بھی ہم منحوس سمجھتے ہیں، وبمن معک۔ اللہ نے فرمایا انما طائرکم عند اللہ، کہ اے لوگو تمہاری نحوست، تمہاری بدفعلی، تمہاری شرک اور تمہارے کفر کی وجہ سے تمہاری نحوست تمہارے ساتھ موجود ہے۔ طائرکم عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہاری نحوست مسلم ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ جو آزمائی جاؤ گی، جو فتنوں میں مبتلا ہوگی، جو عذاب کے اندر گرفتار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب کے اندر گرفتار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورۃ الاعراف کے اندر پروردگار عالم نے آیت نمبر 102 یا 101 سے شروع کیا ہے، کافی دور تک جو ہے پوری کی پوری جو ہے یہ آیات آئی ہیں، جس کے اندر تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے، جو گفتگو ہے، جو کنورزیشن ہے، اور فرعون کے اوپر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انکار کرنے کی وجہ سے عذاب آیا ہے، ان عذاب کا پروردگار عالم نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ لیکن وہاں بھی جادوگری تو بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، وہاں بھی جادوگری کا کانسیپٹ ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو جس وقت ہم نے فرعون کی قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیا تھا،
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے باغات کو، ان کے پھلوں کو ہم نے نقصان کر دیا، اس کے اندر کمی کر دی، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تاکہ وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آگے قرآن نے کہا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب کبھی ان کے اوپر خوشحالی آ جاتی، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان پہ خوشحالی آ جاتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے یہ تو ہماری اپنے ہاتھوں کی محنت کی وجہ سے ہے، یہ تو ہماری قسمت میں ہونا ہی تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر اللہ کا عذاب آتا، پھلوں میں کمی ہو جاتی، پریشان ہوتے، تو کہتے یہ اصل میں یہ پریشانی، یہ عذاب، یہ مصیبت، یہ موسیٰ اور اس کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ وہاں بھی بدفعلی، بدشگونی اور نحوست کا عقیدہ فرعون کے دربار میں، فرعونیوں کے پاس مصر میں موجود تھا۔ اللہ نے فرمایا انما طائرهم عند اللہ، کہ موسیٰ کے اندر نحوست نہیں ہے، اہل ایمان کے اندر نحوست نہیں ہے، بلکہ ان کے بدکرداری اور ان کی جو ہے شرک اور ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نحوست کو متعین اور مسلم کر دیا ہے۔ لیکن یہ اپنی بے وقوفی اور اپنی جہالت کی وجہ سے یہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لا یعلمون، یہ نہیں جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر برجستگی یہ کہا کہ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، او موسیٰ تم کسی بھی اپنے جادو کے زور سے ہم کو پسپا کرنا چاہو، ہم پہ جادو کرنا چاہو، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، تو بھی ہم تم پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو آگے پروردگار عالم نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ جب یہ کیفیت ہوئی اور موسیٰ کو منحوس بتانے لگے، ان کے ماننے والوں کو منحوس بتانے لگے اور موسیٰ کو جادوگر بتانے لگے، اور تمہاری جادوگری ہم پہ چلنے والی نہیں ہے، ہم تم پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اب اللہ نے عذاب میں گرفتار کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پہلا عذاب تھا کہ ان کے اوپر بعد بارہ بارش کی اتنی کثرت ہوئی، طوفان سے مراد یہ تھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، کھیتیاں برباد ہو گئیں، زمین دلدل ہو گئی، کچھ اس میں کاشتکاری کے لائق وہ زمین باقی نہیں رہی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اب بھاگ کر موسیٰ کے پاس آئے، کہا کہ او موسیٰ اگر تم اس عذاب کو ہم سے ختم کرو، اپنے پروردگار سے دعا کرو تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور یہ بارش کا سلسلہ تھم گیا، کم ہو گیا، اور جب زمین کاشتکار کے لائق ہوئی تو پیداوار خوب زمین کے اندر سے ہوئی، اور اتنی زیادہ پیداوار ہوئی کہ تمام کے تمام غلہ کو انہوں نے اپنی کوٹھیوں میں بھر لیا، اور پھر اس کے بعد منکر ہو گئے، پھر وہی کیفیت پرانی اپنی روش پہ آ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے والجراد، ہم نے ٹڈیوں کے عذاب کو بھیجا ان کے اوپر، یعنی اگر پھر انہوں نے کھیت کے اندر کاشتکاری کی اور جب کھیتیاں لہلہانے لگیں تو خوش ہونے لگے، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی کے عذاب کو بھیجا اور ساری کی ساری کھیتیوں کو ٹڈیوں نے تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، بولے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس سے نجات دے دے۔ اب اس کے بعد نجات دے دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ٹڈی کا عذاب ختم ہوا، پھر سے منکر ہوئے، پھر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی روش پرانی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے والقمل، جو گیہوں کے اندر گھن ہوتا ہے، وہ پوری کوٹھیوں کے اندر ان کے پورے غلے میں یہ گھن کے کیڑے کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب ان کیڑوں نے پورے کے پورے غلے کو اس طرح کھا لیا کہ بڑی مقدار کے اندر جاتے وہ پسوانے کے لیے تو بالکل تھوڑا سا نکلتا، پوروں میں گھن ہی گھن تھا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہا تھا فرعون، اور اچانک میڈک کی آواز آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میڈک کا عذاب بھیجے گا۔ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ایسا ہوا کہ
اللہ نے میڈکوں کی اتنی کثرت کر دی کہ اگر کوئی شخص بولتا بھی تو میڈک اچک کر اس کے منہ کے اندر آ جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرعون نے کہا بھائی اللہ سے دعا مانگو، ہم مان لیں گے اگر یہ عذاب ٹل گیا تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے جو ہے دعا مانگی، وہ عذاب ٹلا اور پھر سے فرعون اپنی پرانی روش پہ آ گیا۔ تو قرآن مجید نے کہا وَالدَّمْ، اب اللہ نے خون کا عذاب بھیجا۔ جتنے ان کے ندی نالے تھے جہاں سے پانی کا سورس تھا وہ تمام کے تمام پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ اپنے برتن میں پانی رکھتے تو وہاں بھی وہ پانی خون بن جایا کرتا۔ آیات مفصلات علیہم الطوفان والجراد والقمل والظفار والدم، خون، آیات مفصلات، اتنی کھلی ہوئی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو پھر انہوں نے جو ہے تکبر کی روش اختیار کی اور یہ ایک بہت بڑی مجرم قوم تھی۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کے حوالے کیا اور فرعون اور اس کا سارا کا سارا لشکر جو ہے دریائے نیل کے اندر غرق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بچا لیا اور ان کے ماننے والوں کو، فالوورز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ نحوست کا کانسیپٹ موجود تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن فرعون نے اور اس کی قوم نے کہا کہ یہ عذاب، یہ پریشانیاں حضرت موسیٰ کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ پروردگار عالم نے جواب دیا کہ یہ نحوست تمہاری اپنی بدعمالی کی وجہ سے تمہارے ساتھ، یہ موسیٰ کی وجہ سے نحوست نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے ساتھ کا جو آپس میں مکالمہ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی نے لکھا کہ 15,000 کی جمعیت تھی ساحروں کی، جادوگروں کی، کسی نے 30,000 لکھا اور کسی نے 70,000 لکھا کہ اتنے جادوگر تھے اور سب کے پاس رسیاں اور لاٹھیاں تھیں۔ اب پہلے تم ڈالو گے یا پہلے ہم؟ چونکہ فرعون نے تمام لوگوں کو یہ باور کروایا تھا کہ حضرت موسیٰ کے پاس جادو ہے اور جادوگری کے زور سے یہ سب ہم کو ہمارے اس ملک سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں، لہذا اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو بلایا۔ اور اس کے بعد پھر جو واقعہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، انہوں نے ان کی نظر بندی کر دی۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کی نظر بندی کر دی، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی بھی نظر بندی کر دی۔ اور جب وہ رسی اور لاٹھی کو زمین پہ ڈالا جادوگروں نے تو وہ چلنے لگی، محسوس ہونے لگی کہ وہ چل رہی ہیں۔ کامنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن لکھتے ہیں کہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنا تھا وہ لاٹھی اور وہ رسی، بلکہ یہ امیجنیشن تھا، ایک خیال تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا دیکھنے والوں کو کہ یہ جو ہے چل رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ رسی ہی تھی۔ اسی لیے کامنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن اور اہل علم کے درمیان بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیا جادو ریئل ہے یا صرف یہ ایک مسحور کی قوت وہمیہ کے اوپر غالب آ جانے کا نام جادو ہے۔ تفسیر حقانی کے اندر لکھا کہ جادو کی تعریف کیا ہے، سحر کیا چیز ہے، تو انہوں نے لکھا کہ اسباب خفیہ، کچھ ایسی پوشیدہ چیزیں بغیر توسل الی اللہ، اللہ کی استمداد کے بغیر کچھ اسباب خفیہ کا استعمال کر کے افعال عجیبہ کے اوپر غالب آ جانے کا نام جادو ہے۔ کچھ خفیہ چیزوں سے آپ کچھ ایسا کرتب بتائیں کہ ایسے اعمال آپ ظاہر کریں کہ سامنے والے کو حقیقت سے ہٹ کر کوئی چیز نظر آنے لگے، اور اس کے بعد ساحر جادوگر جیسا آپ سے بلوانا چاہے ویسا ہی آپ بولنے لگتے ہیں اور آپ کی کیفیت ویسی ہو جاتی ہے جیسا کہ وہ جادوگر آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ تو اسباب خفیہ سے بلا توسل الی اللہ افعال عجیبہ کے اوپر غالب آ جانا، مسحور کی قوت وہمیہ کو مغلوب کر دینا، جس کے اوپر آپ اپنا اثر ڈالنا چاہتے ہیں اس کی سوچ اور سمجھ کو مغلوب کر دینا، یہی جادو ہے۔
جیسا کہ بعض حضرات دیکھتے ہیں کہیں پہ لکھا ہوگا یا بعض بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت جو ہے آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں 3 بجے 4 بجے، اور ایک وائٹ پیپر کے اوپر ایک ڈاٹ لگائیں، ایک نشان لگائیں، اور اس نشان کے اوپر آپ اس طرح غور و خوض کریں، اس طرح دیکھتے رہیں اور کوشش کریں کہ کب تک میری آنکھ نہیں جھپک پاتی ہے، اسی پہ آپ غور و فکر کرتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ یہ آپ کا عمل ہے، یہ پریکٹس ہے، پریکٹس۔ اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں اور کسی شخص کو بہت ہی غور و خوض کے ساتھ اس پہ ڈالیں تو یہ رات میں جو آپ نے پریکٹس کیا تھا یہ اثر جو ہے اس شخص کی قوت وہمیہ کے اوپر پڑتی ہے اور وہ آپ کو دیکھ کر کے مغلوب ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے وہ شخص۔ یہ جادو کی کیفیت ہے۔ اب قرآن مجید نے کہا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہودی سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادوگری کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، جناتوں پہ ان کی حکومت، انسانوں پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، چرند و پرند پہ ان کی حکومت۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی حکومت جادو کی وجہ سے ہے، لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا، یہ نبوت کا خاصہ تھا جو اللہ نے ان کو ایک خاص حکومت عطا کی تھی جو کسی اور کو اللہ نے نہیں عطا کی تھی۔ جناتوں پہ قبضہ تھا، جنات انسانوں کے ساتھ مل کر کے انسان کو جادو سکھاتے تھے، وہ کچھ کلمات تھے اور اسی کو لکھ لیا کرتے تھے وہ لوگ۔ اب یہ کاہن حضرات جو غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں یا ساحر یا جادوگر، ان کے پاس کچھ عمل کرنے کی وجہ سے شیطان کی پرستش، شیطان کی پوجا، اس کو بھیٹ چڑھانا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، ایمان سے باہر نکل گیا وہ شخص۔ اب وہ جنات کے پاس اگر کوئی 1-2 بات صحیح معلوم ہو گئی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے سورہ جن کے اندر ہے کہ ہم جو ہے جا کر کے وہاں نقعد، ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے، انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، یعنی ان کی جگہ بنی ہوئی تھی، وہ آسمان میں جا کر بیٹھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان کوئی مکالمہ ہوتا تھا، اس کو سن لیتے تھے، کچھ باتیں اچک کر لا لیتے تھے اور اس کے بعد پھر نیچے آ کر وہی پرستش کرنے والے شیطانوں کی ان کو بتاتے تھے، اور وہ اس ایک بات میں 10 باتیں جھوٹ ملا کر کے وہ جو ہے لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ اب کوئی ایک بات سچ ہو جاتی تھی، اسی کو وہ سچ سمجھنے لگتے تھے کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے، بہت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ اس طرح کے اوہام باطلہ، خیالات باطلہ تھے۔ قرآن مجید نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ یہ تمام کے تمام یہودی شیطان کی اتباع کرنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ کفر والا عمل شیاطین نے کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، وہ جادو سکھاتے تھے۔ اب یہ تو بات ہو گئی فلسطین کی، اسرائیل کی، جس طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، لیکن آگے قرآن مجید نے کہا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہاروت اور ماروت کے اوپر، 2 فرشتوں کے اوپر۔ اب وہ ہاروت اور ماروت کیا 2 فرشتے تھے؟ کیا کالا جادو کی ابتدا یہیں سے ہوئی؟ یہ ہاروت ماروت کہاں نازل ہوئے تھے؟ یہ تو بابل شہر بیبلونیا، عراق کا پرانا نام، تو وہاں پہ 2 شخصیتیں موجود تھیں۔ کیا وہ انسان تھے، فرشتہ صفت انسان، یا کیا وہ واقعی میں جادوگر تھے، یا کوئی انسان تھے، یا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا اوپر سے جادو سکھا کر کے؟ اگر جادو حرام ہے تو پھر اللہ نے حرام کام فرشتوں کو کیسے سکھا دیا، اور فرشتے کس طریقے سے اس کی تعلیم دینے لگے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ گفتگو طویل ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا۔ بات یہ بھی آتی ہے کہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس اسی لیے نازل ہوئی کہ چونکہ اللہ کے رسول کے اس جادو کو ختم کرنا تھا۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ روایتیں کس طرح کی ہیں؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آئندہ اس کے اوپر مزید میری گفتگو ہوگی، چونکہ وقت کا دامن تنگ ہے، وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں جو ہے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔